السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ حاضرین کے سامنے موقع ملا ہے پھر کوئی بات کر سکوں، تو آج ہم بات کریں گے کہ کیسے انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تو اللہ کے قریب ہونے کے لیے انسان کے لیے بہت سے راستے ہیں، اور ان سب راستوں میں سے سب سے اعلیٰ اور سب سے مفید راستہ کون سا ہے، آج ہم ان کو بیان کریں گے۔ تو میں آپ سب کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بے شمار راستے ہیں، جیسے کہ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ طرق الوصول الی اللہ تعالی بعدد انفاس خلائقہ، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے اتنے راستے ہیں جتنا روئے زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں اور ان مخلوقات کی تعداد جتنی ہیں، اس تعداد کے بقدر اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں۔ اسی طرح حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد نور اللہ مرقدہ سے بارہا یہ سنا، اور انہوں نے اپنے کسی آگے بزرگ سے یہ بات سنی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے اعلیٰ، سب سے اکمل اور سب سے مفید اور سب سے آسان راستہ وہ کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سب سے اعلیٰ اور سب سے مفید اور سب سے آسان راستہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا وہ اتباع سنت ہے۔ اتباع سنت زندگی کے ہر شعبے میں صبح سے لے کر شام تک کی زندگی اپنے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے اوپر لے کر آنا، یہ سب سے اعلیٰ بھی ہے اور سب سے مفید بھی ہے اور سب سے آسان راستہ بھی ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کر دے۔ فرمایا کہ جو انسان سنتوں کے اوپر چلتا ہے وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جاذبیت کی صفت ہے۔ فرمایا کہ ایک ہوتا ہے سلوک اور ایک ہوتا ہے جاذب۔ سلوک کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان چلتا جائے چلتا جائے چلتا جائے اور آخر میں اپنی منزل تک پہنچ جائے، اور جاذب یہ ہے کہ انسان ایک ہی دفعہ میں اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ تو کیوں نہ ہم اپنے آپ کو اور جتنے لوگ ہیں، جتنے مومنین ہیں، ہم ان تک یہ پیغام پہنچائے کہ خود بھی 100% سنتوں کے اوپر چلے، اوروں کو بھی سنتوں کے اوپر لانے کی محنت کرے، کہ ہماری زندگی کے اندر بھی آقا کی 100% سنتیں آ جائے اور پوری امت مسلمہ کے اندر 100% سنتیں آ جائے۔ فرمایا کہ آقا کی ایک سنت کو زندہ کرنا اس فتنے فساد کے دور میں حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ فرمایا کہ اس فتنے فساد کے دور میں جو آقا کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو ہم زندگی کے ہر شعبے میں آقا کی سنتوں کو زندہ کرے، اپنی زندگی کو بھی سنتوں کے اوپر لانے کی کوشش کرے، تو انشاءاللہ محنت اور کوشش کریں گے نا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔